السلام علیکم۔ اس سے پہلے کے لیکچر میں نے ایم اے فائنل 9 پیپر میں ترقی پسند تحریک پر اظہار خیال کیا تھا۔ اسی کا بقیہ حصہ میں پیش کر رہی ہوں کہ کس طریقے سے ترقی پسند تحریک قائم ہوئی اور کس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور کیا حالات تھے جس کی وجہ سے ترقی پسند تحریک قائم ہوئی اور کون کون سے ایسے نوجوان تھے جنہوں نے اس کو قائم کرنے میں اپنی خدمات پیش کی۔ یہ تحریک چند انقلابی نوجوان طلباء کے حوصلوں کی پیداوار تھی، لیکن جلد ہی ایک ایسی تحریک سے اسے مدد ملی جس کی بنیاد بین الاقوامی شہرت رکھنے والے ادیبوں نے رکھی۔ بین الاقوامی کہتے ہیں انٹرنیشنل۔ فاشزم کے بڑھتے ہوئے خطرات نے ساری دنیا کے روشن خیال اور انسان دوست ادیبوں کو بیدار کر دیا۔ فاشزم کہتے ہیں ظلم، تشدد، جبر۔ ہٹلر نے جرمنی کے اندر فاشزم کی شروعات کری تھی اور اس کے خلاف بہت سارے لوگ ایک جٹ ہو گئے تھے۔ جولائی 1935 میں پیرس کے مقام پر کلچر کے تحفظ کے لیے تمام دنیا کے ادیبوں کی ایک کانفرنس بلائی گئی۔ اس کانفرنس کو بلانے والوں میں ہنری باربس، میکسیم گورکی، رومیو رولا، ٹامس آن، آندرے مارلو اور والٹر فرینک جیسی شرح آفاق ہستیاں تھیں۔ یعنی یہ انٹرنیشنل لیول کے لکھنے والے تھے، ادیب تھے جنہوں نے کلچر کے تحفظ کے لیے، یعنی کلچر، تہذیب و تمدن اور ثقافت کے تحفظ کے لیے یہ کانفرنس بلائی۔ یہ پہلا موقع تھا جب دنیا کے وہ سارے ادیب ایک تحریک کی شکل میں متحد ہو گئے جو ترقی پسند خیالات رکھتے تھے۔ انہوں نے اس کانفرنس میں یہ طے کیا کہ ادیب و شاعر کو اپنے ذاتی نہا خانوں سے نکل کر انسانوں کے اجتماعی مفاد اور تہذیب و ثقافت کی اعلیٰ اقدار کے تحفظ کے لیے رجعت پسند قوتوں کے مقابل آنا چاہیے اور اپنے فن کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ یعنی ہمیں جو ادیب ہیں ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ جو ادیب ہیں، جو رائٹر ہیں، انہیں اپنے ذاتی مفاد سے نکل کر ایسے لوگوں کی حمایت کرنی چاہیے جو مظلوم ہیں، جن کے اوپر جبر و تشدد ہو رہا ہے، اور ہمیں اپنے کلچر اور اپنے ثقافت کو بھی بچانا چاہیے۔ اس موقع پر ادیبوں کے نام جو اپیل کی گئی اس میں کہا گیا تھا کہ رفیقان قلم، موت کے خلاف زندگی کی ہم نوائی کیجیے۔ ہمارا قلم، ہمارا فن، ہمارا علم ان طاقتوں کے خلاف رکنے نہ پائے جو موت کو دعوت دیتی ہیں، جو انسانیت کا گلا گھونٹتی ہیں، جو روپے کے بل پر حکومت کرتی ہیں، جو کارخانہ داروں اور زیر دستوں کی آمریت قائم کرتی ہیں اور بالآخر فاشزم کے مختلف روپ دھار کر سامنے آتی ہیں، اور یہی وہ طاقتیں ہیں جو معصوم انسانوں کا خون چوستی ہیں۔ یعنی ادیبوں سے یہ اپیل کی گئی تھی اس کانفرنس میں۔ سجاد ذہین نے یورپ کے قیام کے زمانے میں ہی رالف فاکس اور لوئی آراگون جیسی ادبی شخصیتوں سے ملاقات کی اور ان سے اس تحریک کو چلانے اور ہندوستان میں اسے فروغ دینے کے بارے میں مشورہ لیا۔ آراگون، جو فرانس کے بلند پایہ ترقی پسند شاعروں اور دانشوروں میں شمار ہوتا ہے، اس نے ترقی پسند ادیبوں کے انجمن کے بارے میں جو مشورے دیے ان میں سے 2 باتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ہمیشہ اپنی تحریک میں مختلف مکتب خیال کے ترقی پسند مصنفوں کو شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثلاً اشتراکی خیال کے مصنفین کو دوسرے محب وطن اور پرانے مصنفین کا تعاون حاصل کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ ادیبوں اور مصنفوں کو منظم کرنا بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ مصنف اپنے کو ہر قسم کی تنظیم سے ماورا تصور کرتے ہیں
آراگو نے کہا کہ اس کام میں بہت صبر و استقلال اور وسیع المشربی سے کام نہ لیا جائے گا تو کامیابی مشکل ہے۔ اشتراکی کہتے ہیں کمیونزم کو۔ اشتراکیت یعنی کمیونزم جو ایک کارل مارکس نے جو نظریہ دیا تھا اس کو کہتے ہیں اشتراکیت۔ اس کا بقیہ حصہ میں اگلے لیکچر میں پیش کروں گی۔ اللہ حافظ۔